قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے، اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں آصف صاحب کشمیر سے۔ جناب آصف صاحب، قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی، 5، یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں۔ اور یہ 5 چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی؟ بقرعید کی صبح صادق، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب، یعنی یہ جو 3 دن ہے نا قربانی کے، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں۔ سونا ہو کسی کے پاس، یا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو۔ تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، کوئی پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے خریدی، دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے، کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی، تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے نقد رقم، کیش، یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے، آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو، گھریلو چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہوں، جیسے کپڑے کوئی یا برتن ہے، ڈنر سیٹ ہے، پورے سال استعمال نہیں آتا۔ اسی طرح کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں، وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، 52.5 تولہ چاندی آج کل 65-70 ہزار کے لگ بھگ ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیے گا، تو کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، یا 5 میں سے 4 چیزیں، یا 4 میں سے 3 چیزیں، یا 3 میں سے 2 چیزیں، یا کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور یہ بقرعید کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس، تو ایسے شخص پر، یعنی بقرعید کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب موجود تھا، اور یہ 13 تاریخ کی ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ نصاب موجود رہتا ہے، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ 13 تاریخ نہیں، 12 تاریخ، 10، 11، 12، 3 دن، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ یہ جو 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا، یعنی قرضہ مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہو۔ اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے، یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا، جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے نا وہ بھی مائنس کیا جائے گا۔ مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، چاندی نہیں بھی ہو تو سونے کے نصاب جو ہے اس کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اس میں بھی۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پہ، تو پورے سال جمع کرے، تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچایا کرے، یا سونا کو بیچ کر کرے۔ البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور یعنی باقی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو پھر 7.5 تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان ہے، پھر سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی، سونے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر صرف سونا ہی ہے تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے، تفصیل سے آپ کو بتا دیا، تو آپ چاہیں تو اس میں ایک گائے میں حصہ لے لیں، چاہیں تو بکرا لے لیں، چاہیں تو دمبا لے لیں، مرد پر الگ واجب ہے، عورت پر الگ واجب ہے، جو بھی صاحب نصاب ہوتا ہے۔ کیا مسافر پر قربانی واجب نہیں؟ مسافر سے کون مراد ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی؟ محمد فاروق، وہی آدمی مراد ہے جی، فاروقی صاحب، محمد فاروقی، جس پر قصر نماز ہوتی ہے، یعنی 78 کلومیٹرز اپنے شہر سے جب دور جانے کا ارادہ ہو تو آپ اپنے شہر سے نکلتے ہی مسافر بن جاتے ہیں، اور کسی علاقے میں جب تک 15 دن ٹھہرنے کی نیت آپ کی نہیں ہوتی آپ مسافر ہی رہتے ہیں۔ تو جس پر قصر واجب ہے نماز میں وہی مسافر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے لیے دمبے کی صحیح عمر کیا ہے؟
ایک شخص نے 2 دمبے خریدے، ایک صاحب نے دیکھ کر کہا کہ ان کا قد سال والا نہیں ہے، اب کیا اس صورت میں ان کو فروخت کر کے دوسرا جانور لیا جا سکتا ہے یا اگلے سال تک یہی کو پالا جائے؟ طاہر منیر: جی ان کو بیچ کے دوسرا جانور بھی لیا جا سکتا ہے اور اگلے سال تک بھی پال سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اگر 6 مہینے کے دمبے موٹے تازے ہوں اور دیکھنے میں، ایک صاحب سے نہ پوچھیں، 2-4 صاحبوں سے اور پوچھ لیں کہ دیکھنے میں لگ رہے ہوں سال کے، تو پھر بھی جائز ہے۔ قربانی کس عمر میں واجب ہے اگر صاحب استطاعت ہو؟ سحر گل: شریعت کے تمام احکام آپ پر واجب ہوتے ہیں جب آپ بالغ ہو جائیں۔ تو خواتین کو جب مینسز آنا شروع ہوں تو وہ بالغ شمار ہوتی ہیں، اور لڑکوں کو جب نائٹ فال یا احتلام شروع ہو جائے تو وہ بالغ شمار ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ علامتیں عورت میں یا مرد میں ظاہر نہیں ہوئی ہیں تو اسلامی لحاظ سے جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی 15 سال کا ہوگا تو وہ بالغ سمجھا جائے گا۔ تو بالغ ہوتے ہی شریعت کے تمام احکام آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس عمر میں اگر صاحب نصاب ہیں تو قربانی واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اپنی قربانی چھوڑ کر والدین کی طرف سے قربانی کرنا: میں اس سال اپنی قربانی نہ کروں، والدین کی طرف سے کر لوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ایم ایس فاروقی برطانیہ سے: دیکھیں اگر آپ کے والدین وفات پا چکے ہیں تو پھر اگر آپ والدین کی طرف سے کرتے ہیں وہ حقیقت میں آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا ثواب والدین کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا اپنا واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں ان کی پرمیشن سے، تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک جانور میں 2 بندوں کی بھی نہیں ہوگی، ابا اماں دونوں کی نہیں ہوگی، دو حصے لینے پڑیں گے یا 2 جانور کرنے پڑیں گے، تب ابا اور اماں کی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ گناہ گار رہ جائیں گے۔ تو اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو پھر تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اور والدین صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے الگ کر لیں، صاحب نصاب نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی وہ اصل میں آپ ہی کی اپنا ہی قربانی کہلاتی ہے، کیونکہ مردہ جو ہے وہ تو شرعی احکام کا، عبادت کا مکلف نہیں ہے، جو میت ہے، تو آپ ہی کی قربانی ہوگی، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ان کو انشاءاللہ والدین کو مل جائے گا۔